نیکسٹ کویسچن از فرام حیدر علی جی. یہ ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا. انہوں نے کہا جی کچھ روز قبل رانا مبشر کے پروگرام میں آپ نے حمزہ شہباز کے حوالے سے کہا یہ اس فیملی کا اندرونی معاملہ ہے. آپ کی بات بالکل درست، مگر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک مریم نواز اور حمزہ شہباز میں سے پاکستانیوں کے لیے کون فائدہ مند ثابت ہوگا؟ مشکل سوال ہے، سچی بات ہے. مریم بی بی جو ہیں ان کے بارے میں میرا جو ذاتی خیال ہے کہ ان میں تحمل، تدبر، توازن اور اعتدال کی کمی ہے. اگر وہ خود کو امپروو کر لیں، بندہ سیکھتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اور جو لیڈرشپ اس ملک میں اس وقت اویلیبل ہے ان کے مقابلے میں شی از ویری ینگ. تو اگر سیکھنا چاہیں تو دیر از نتھنگ رانگ ود ہر، بٹ نسبتاً ایک تو بہت زیادہ ایکسپوئر اور تجربہ ہے حمزہ کے پاس. اس نے چیزوں کو دلیری سے فیس بھی کیا ہے اور وہ ہی از ناٹ سو لاؤڈ. حالانکہ حمزہ کا بھی ایک پرابلم ہے، وہ بھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے. پاکستان کو اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو سیاست کے مکروہ، غلیظ اور بازاری کلچر کو تبدیل کرے. بازاری کلچر کیا ہے؟ یہ بڑک کا کلچر ہے، یہ الزام کا کلچر ہے، یہ گالی کا کلچر ہے، یہ دست و گریبان ہونے کا کلچر ہے. اور یہ آپ اگر کر رہے ہو، میں نے چند دن پہلے میں میرے اپنے کسی بھائی نے، بیٹے نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہندوستان کے معاملے میں سافٹ. تو میں نے کہا تھا میں گندگی کے جواب میں گندگی میری تربیت ہے، میں گالی کے جواب میں گالی، الزام کے جواب میں الزام. یہ کیا ہے؟ اس روایت کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں مسلسل یہی چل رہا ہے. ایک کتنا بڑا نام ہے ہماری سیاست کا، میں کیا نام لوں، نام لیتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے، شرم آتی ہے. حسین شہید سور وردی کو کہہ دیا یہ فلانوں کا کتا ہے. مطلب یہ شروع سے ہے، ہمارا کوئی نیا کام نہیں ہے. یہاں جو کل کے بچے ہیں لونڈے لپاٹے، وہ اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی نے یہ کیا فلانوں. بھٹو کیا، بھٹو نے سرے عام اندرا گاندھی کو گالی دے دی، کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. کیا ہے یہ؟ ضیاء الحق، نذیر ناجی صاحب کو اس نے ایسی عجیب و غریب دھمکی دی تھی جو میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا نہیں سکتا آپ کو کہ I'll hang you by your فلاں ٹمکا. تو یہ اس کو چینج ہونا چاہیے. مجھے تبدیلی کے زیادہ امکانات حمزہ میں نظر آتے ہیں. تو مریم چونکہ ضرورت سے زیادہ کو لاڈ ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپوئر نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی شاید میں نہیں جانتا ان کے ایڈوائزر کون ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں اور خود ان میں کتنا ویژن ہے. لیکن بہرحال باقی 19-20 کے فرق سے وہی ڈی این اے، وہی بیک گراؤنڈ ہے، بس کمال ہے. یہ بھی بدنصیبی کا ایک رخ ہے کہ آپ مجھے کون سے دو میں سے ایک کو ریکمینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. بہرحال ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جنید خان ہیں مانچسٹر، یونائٹڈ کنگڈم سے، برطانیہ سے. وہ کہتے ہیں جی پردیس میں بیٹھ کر ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے. اب یہ تحریک لبیک والا ایشو سلجھانے کی بجائے الجھایا جا رہا ہے یا الجھتا جا رہا ہے. اگر وزیر اعظم عمران خان اس ایشو کو حل کرنے کا ٹاسک وزیر داخلہ شیخ رشید سے لے کے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز رائی کے حوالے کر دیں تو کیا اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلے گا؟ جنید خان صاحب، آپ نے بڑی باریک اور بڑی پتہ کی اور بڑی دانش کی بات کی ہے. یہ انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں.
میں کالم نگاری میں آئی ہیو ڈن ویل. میں پچھلے 29-30 سال سے مینٹیننگ اے سرٹن اسٹینڈرڈ. یہ اچھا، لوگ بعض اوقات کو اس طرح کا کمپلیمنٹ دیتے ہیں کہ میں ہنس پڑتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ یار میری کوئی قطن کوئی اوقات اس لیے نہیں. فیوز اڑ جائے میں نہیں لگا سکتا، ٹی وی چلانا مجھے نہیں آتا، سیل فون میں نہیں رکھتا، میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، مجھے پتہ نہیں چلتا. اچھا، ایک آدھ کام اللہ پاک ہر بندے کو زندگی میں ایک آدھ ہنر یا علم دیتا ہے تاکہ وہ اپنی گزر بسر کر سکے، یہ شوق دیتا ہے. شیخ رشید ایک خاص حوالے سے تو بہت زبردست آدمی ہیں، لیکن اس طرح کے مکالمے کے لیے، اس طرح کے مذاکرات کے لیے جس طرح کا سبھاؤ چاہیے ہوتا ہے، جس طرح کا ایک رکھ رکھاؤ، لب و لہجہ، دانش، وزڈم، گہرائی، گیرائی، معاملہ فہمی، قوت برداشت، صبر، ضبط، تحمل، توازن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی شیخ رشید صاحب کے پاس بالکل نہیں ہے. کچھ اور معاملات ہیں جو پرہیپس چوہی شجاعت صاحب کو اور چوہی پرویز الہی صاحب کو نہیں دیے جا سکتے. یہ اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے. میں نے آپ کی اس آبزرویشن کو اس لیے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ کے اس سوال میں بڑی وزڈم ہے. چودھری صاحبان کی یہ چوہی شجاعت ہوں، یہ بڑے ہیں، ان سے چھوٹے ہیں چودھری پرویز الہی، اور خاص طور پہ چودھری شجاعت اس معاملے میں وہ بہت وائز آدمی ہے. ان کے اندر اللہ پاک نے دھرتی کی دانش جسے کہتے ہیں نا، رسٹک وزڈم، اللہ پاک نے ابنڈنس ان کو دی ہے. تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ مانچسٹر انگلینڈ میں بیٹھ کے جنید خان صاحب آپ نے اتنی ڈھنگ کی اور پتہ کی بات کی. آئی ایگری وتھ یو. سوال ہے جی مانچسٹر یو کے سے نثار خان ہیں، وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان کے مشیر نے خوشخبری سنائی ہے کہ 2 ہفتوں میں کھانے پینے کی متعدد اشیاء سستی ہو جائیں گی، نیز اگلے 2 ماہ کے اندر چینی کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. اگر واقعی ایسا ہو گیا تو اپوزیشن کے پلے کیا رہ جائے گا؟ نثار خان صاحب، اپوزیشن کے پلے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اب بھی کچھ نہیں. مہنگائی یہ حکومت کنٹرول کر سکے نہ کر سکے، ایون دین اگر جس آدمی میں شعور ہوگا، جس میں تھوڑی سی غیرت ہوگی، حیا ہوگی، اس کو اب تک معاملات کی سمجھ آ جانی چاہیے. ہاں، اگر کوئی بندہ کسی کو دیوتا سمجھ رہا ہے، کسی کو بت پرستی کر رہا ہے، شخصیت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہے، یا اس کے مفادات بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی مخصوص خاندان یا پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، تو وہ اور بات ہے. عام پاکستانی کو تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو وہاں پہنچایا ہے جہاں عمران تو عمران ہے، کو بہت بڑا اسٹیٹسمن مدبر بھی ہوتا ہے نا، اگر تجربہ کار، تو وہ بھی اٹ ٹیکس ٹائم. مطلب ٹرننگ دا ٹیبلز بالکل ہی وہ مذاق تھوڑی ہے، ریورس کا سفر تھا، اس کو روکا ہے. اب پھر فرسٹ ایئر میں گاڑی پھر آگے چلے گی تو ٹائم لگے گا. تو باقی رہ گیا یہ وزیر اعظم کے مشیر کا، یہ چھوڑتے رہتے ہیں اس طرح کی سستی ہو جائیں گی، مہنگی ہو جائیں گی. اب ڈالر جس طرح ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کس طرح سستی ہو جائیں گی، لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ابھی ریسنٹلی پیٹرول بڑھا ہے، وہ کسی کا باپ بھی نہیں قیمتوں میں بڑھاوے کو روک سکتا، چونکہ چیزیں گھروں میں تو نہیں، دکانوں میں تو نہیں اگتی نا، آتی ہیں. اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہی بڑھ گئی ہے تو آپ کیسے کم کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کر سکتی، یہ باغیے مارتے مشیر مشہور. آپ جو انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے جو اس معاملے میں جو مہنگائی ہوتی ہے انتظامی نااہلی کی وجہ سے، وہ روک سکتے ہو آپ. باقی تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. مجھے اگر یہ پین 5 روپے میں کاسٹ کر رہا ہے، ہاؤ کین یو ٹیل می ٹو سیل اٹ فار 5 روپیز؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے وہ دکان کے اوور ہیڈس ہیں یا اسٹور کے یا وٹ ایور، بنگی بات ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ یہ ایک انٹرنیشنل اصول ہے، اس کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. ہاں، جو آپ کی نااہلی، نالائکی، بد انتظامی، بدصورتی، رشوت خوری، حرام خوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ذخیرہ اندوزیاں اور یہ اور وہ، اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہو. اس سے زیادہ مشیر مشار کیا کرے گا؟
اچھا جی، اگلا سوال ہے فرزند شرجیل ہیں پشاورہ سے. وہ کہتے ہیں جی کیا میڈیا اتھارٹی بل کے منظور ہوتے ہی پاکستان کا میڈیا مکمل حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا؟ کیا سوشل میڈیا اور قومی میڈیا پہ اظہار رائے کی آزادی ختم ہو جائے گی؟ حکومت ہر حال میں اس بل کو منظور کیوں کرانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں فرزند صاحب، یہ ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو فرینڈلی قسم کا میڈیا ملے، تو وہ اس کو آپ علیحدہ رکھیں. میں نے تو رپورٹ کارڈ میں ایک تجویز دی ہے کہ بھائی دونوں طرف ویل میننگ اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے امیکیبلی طے کر لو. وہ کہہ رہے ہیں فیک نیوز. فیک نیوز کیا ہے اس کو ڈیفائن کریں، اس کا بندوبست کر لیں. ان علاقوں میں حکومت چونچے نہ مارے، منہ نہ مارے، جو بنتا ہی نہیں ہے، رہ گیا کنٹرول، تو وہ نہیں ہو سکتا. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا ہے ہواؤں کو مٹھیوں میں گرفتار کرنے کی کوشش. نہیں، آپ پرفارم کرو گے، بہت اچھا کوئی پرفارم کر رہا ہو، اس کے بارے میں کوئی اخبار، کوئی مضمون نگار، کوئی تجزیہ نگار، کوئی کالم نگار اگر الٹی سیدھی بات کرے گا، لوگ کہیں گے لعنت ہے، دور پھٹے منہ تیرے. دوسری طرف آپ تعریفیں کرتے جاؤ، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں، نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اور بعض اوقات دونوں موقف ٹھیک ہوتے ہیں. فیک نیوز اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. ادھر سے میڈیا کے نمائندے بیٹھے ہیں، ادھر سے فواد چودھری بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ ہمارا وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں جو اسٹیٹ منسٹر ہیں. تو فاروق حبیب کی میں بات کر رہا ہوں، تو بیٹھ کے امیکیبلی سیٹل کر لیں. یہ ملک نہیں اس طرح کے تماشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا.